میں نے بیٹا جنم دیا تھا۔ میں سرکاری ہسپتال کے بستر پر لاوارث پڑی تھی کیونکہ یہ بچہ ناجائز تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا تھا، پر میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تھا۔ میں بچے کو لے کر ایک دارالمان میں رہنے لگی۔ جب ایک امیر کبیر آدمی وہاں خیرات کرنے آیا، میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ میرا بچہ بالکل اس جیسا تھا، لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور بولا، تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری مجرم ہے، میں یہ سنتے ہی ڈر گئی۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی جب اس نے مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اس دارالمان میں ایک امیر کبیر آدمی خیرات کرنے آیا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ میں بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس کی شکل میرے بچے سے ملتی جلتی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون تھا۔ میرا بیٹا تو ناجائز تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا تھا۔ تب ہی وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ میں اس کی موجودگی کو اپنے پاس محسوس کر کے ڈر گئی تھی کیونکہ زندگی پہلے ہی میرے ساتھ بہت کھیل کھیل چکی تھی اور مجھ میں کسی نئے امتحان سے گزرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مگر تب ہی وہ کہنے لگا کہ میرا نام مقدس ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے، جہاں میں اپنی بڑی بہن اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گھر کے ہر فرد کو محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میری بہن مروہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور اماں کے ساتھ محلے میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ ابا ایک چھوٹے سے کارخانے میں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لاتے تھے، جس سے ہمارا گزارا بمشکل ہو جاتا تھا۔ اس کارخانے میں ابا چمڑے کے بیگ سیتے تھے۔ اماں نے ابا سے کبھی برے حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بس یہی کہتی تھی کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جو حالات کے سامنے ہار مان جائے۔ ہماری زندگی سادہ مگر باعزت تھی۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں اچھی بھی تھی۔ اونچے اونچے خواب دیکھنا میرا شوق تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی، اپنے گھر کو بہتر بناؤں گی، میں اتنا کما سکوں گی کہ ابا کو کارخانے سے چھٹکارا دلوا سکوں گی اور مروہ کے ہاتھ بھی خود پیلے کرواؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب جب آنکھوں سے نکل کر حقیقت کی زمین پر اترتے ہیں تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بے انتہا خوبصورت تھیں، مگر مروہ میری نسبت سادہ مزاج اور خاموش طبیعت تھی۔ وہ ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی اور ایک سادہ سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی۔ مگر میرے خواب بہت اونچے تھے۔ مروہ کو جو بھی ملتا تھا وہ اس میں ہی خوش ہو جاتی تھی، مگر میں ہمیشہ بہتر اور زیادہ لینے کے حق میں تھی۔ ہم جس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اس چھوٹے اور عام سے گھر سے نکل کر ایک بہت بڑے گھر میں رہنے لگوں، کیونکہ مجھے غریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت جلد اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھے دوبارہ کبھی اس چھوٹے سے گھر کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے میں خوب دل لگا کر محنت کر رہی تھی، مگر مجھ میں صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جلد ہی امیر ہو جانا چاہتی تھی۔ اس وقت مروہ میٹرک کر رہی تھی جب اماں ابا کو یہ فکر ستانے لگی کہ مروہ اب جوان ہو گئی تھی اور اس کو اس کے گھر کا کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکی کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس لیے اماں نے 1-2 رشتے والیوں کو مروہ کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی کہ اماں ابا مروہ کی شادی کم عمری میں ہی کر دیتے اور اسی چھوٹی سے گھر سے اس کو رخصت کر دیتے، کیونکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جب میں بہت سارے پیسے کما لوں گی اور ہم امیر ہو جائیں گے تو میں اپنی بڑی بہن کو خود دھوم دھام سے رخصت کروں گی۔ لیکن اماں ابا میری باتیں سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتے تھے اور مجھے نادان سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے خیالات بہت اونچے تھے، شاید اس لیے میں ایسا سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل دوں گی۔ مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کی تقدیر میری ہی وجہ سے بدلنے والی تھی، مگر اس تقدیر کا رخ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ اماں تو مروہ کے لیے کسی اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھی، مگر ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ ہمیں مل پاتا۔ ہمارے گھر مروہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لڑکا کوئی نہ کوئی اناڑی ہی ہوتا تھا۔ کبھی مروہ کے لیے کسی موچی کا رشتہ آتا تو کبھی کسی ایسے لڑکے کا جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھ کرتا تھا۔
اماں ابا نے ہر طرح کے عام سے رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ مروہ بھی خاموش تھی، وہ بیچاری تو ویسے بھی سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کو تو اماں ابا جہاں بھی اور جس کے ساتھ بھی بیاہ دیتے وہ خوشی خوشی رخصت ہو کر چلی جاتی، لیکن وہ اماں ابا کے لیے اتنا بوجھ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو ایسے ہی کسی ایرے گیرے کے حوالے کر دیتے۔ آخر کار ایک دن رشتے کروانے والی نے اماں کو ایک رشتہ بتایا تھا۔ اس لڑکے کا نام وسیم تھا اور وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اماں ابا کو لگا تھا کہ شاید اچھا نصیب ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وسیم کی ماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بس لڑکی نیک ہو۔ ہمیں لگا تھا کہ ہم خوش نصیب تھے، اس لیے ہماری دہلیز پر وسیم کا رشتہ آیا تھا۔ اماں ابا کے دل میں اس رشتے کو لے کر تھوڑا سا ڈر ضرور تھا کہ آخر ہم غریبوں کے گھر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ سکتا تھا۔ مگر میں تو وسیم کا رشتہ دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور یہ سوچنے لگی تھی کہ جب مروہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی جائے گی تو میں بھی اس سے ملنے کے لیے باہر کے ملک جاتی رہوں گی، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن تھی اور میں باہر جا کر محنت مزدوری کر کے ڈھیر سارے پیسے کما سکوں گی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اماں ابا اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ اماں ابا بھی اس رشتے کے لیے مان ہی گئے تھے، کیونکہ وسیم شکل و صورت سے خوبصورت تو تھا ہی، لیکن سیرت سے بھی وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی فیملی بھی چھوٹی سی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ہم سے کسی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب مروہ کی شادی وسیم سے ہو جائے گی تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ کسی حد تک تو میں بالکل ٹھیک ہی تھی، ہمارے گھر کی حالات بدلنے تو والے ہی تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا رخ کس سمت جانے والا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب بھی وسیم کے گھر والے آتے تو میں بھاگ بھاگ کر ان کی خدمتیں کرتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مروہ میری اکلوتی بہن تھی اور شادی کے بعد مجھ سے بہت دور جانے والی تھی۔ مجھے غرض تھی تو صرف اس بات کی کہ مروہ کی شادی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہو رہی تھی جو ہم سے امیر تھا۔ آخر کار مروہ کی شادی سادگی سے ہو گئی اور وسیم کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی، جو لاہور میں تھا۔ وسیم شادی کے لیے چھٹی لے کر پاکستان آیا ہوا تھا، مگر وسیم شادی کے ایک ہفتے بعد ہی واپس سعودی عرب چلا گیا تھا اور اب 2 سال تک اس کی واپسی ناممکن تھی۔ جب وسیم سعودی عرب واپس چلا گیا تو مروہ بھی واپس ہمارے پاس آ گئی تھی، مگر مجھے مروہ کو دیکھ کر خوشی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس کو گھر میں دیکھ کر ایک دم سے اداس ہو گئی تھی کہ وہ واپس کیوں آ گئی تھی اور وسیم کے ساتھ سعودی عرب کیوں نہیں چلی گئی تھی، کیونکہ جب تک وہ سعودی عرب نہیں جا سکتی تھی میں بھلا اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی۔ مگر مروہ یہ کہنے لگی تھی کہ وسیم کچھ کاغذات بنوا رہا تھا اور جب ان کاغذات کا کام مکمل ہو جائے گا تب مروہ بھی اس کے پاس ہی چلی جائے گی۔ میں ہر روز مروہ سے یہی پوچھتی تھی کہ کیا اس کے کاغذات کا کام مکمل ہو گیا تھا یا نہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مروہ خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ تو نہ کوئی شکایت کرتی نہ کوئی خواب دیکھتی تھی۔ خاموش تو وہ پہلے بھی رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی ایک عجیب طرح کی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی، بس اماں کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ وہ وسیم کو خط لکھتی تھی، تصویریں بھیجتی تھی، جن کا جواب کبھی کبھار آتا تھا۔ مروہ کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وسیم کے جانے کے بعد مروہ کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نہ ہنستی تھی نہ مجھ سے شوخیوں میں بات کرتی تھی۔ میں تو دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب وسیم مروہ کو اپنے پاس بلائے اور مجھے بھی ملک سے باہر جا کر سعودی عرب دیکھنے کا موقع مل سکے، تاکہ میں بھی اپنی قسمت بدل سکوں، کیونکہ مروہ کی قسمت تو بدل ہی چکی تھی۔ اور آخر کار میرا انتظار ختم ہوا جب ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ وسیم نے کاغذات کا کام مکمل کروا لیا تھا اور مروہ اب بہت جلدی سعودی عرب جانے والی تھی۔ میں تو یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ مروہ یہ خبر سن کر مزید اداس ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں ابا اور مجھ سے دور جانے کا غم اس کو اداس کر رہا تھا، مگر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ کب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی اور وہ ناشکری کیوں کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو موقع تھا کہ وہ غریبی سے نکل کر امیروں والی زندگی گزارے، مگر پھر بھی اداس ہو رہی تھی۔
اداس صرف وہ ہی نہیں تھی بلکہ جیسے جیسے اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اماں ابا بھی اداس ہونے لگے تھے، مگر مجھے ان سب پر بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مروہ نم آنکھوں کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کر وسیم کے پاس سعودی عرب چلی گئی تھی۔ اس دن اماں ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خواب جو ہمیں ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، امیر ہونے کے اور گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دینے کے خواب۔ میں نے جاتے ہوئے مروہ کو یہ ہی کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ مجھے بھی باہر کی امیروں والی زندگی دیکھنی ہے، مگر مجھے مروہ کہنے لگی تھی کہ وہ تو مجھ سے اور اماں سے ابا سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں ایسی خواہش کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اماں ابا کے پاس تھی، مگر مجھے اس وقت اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف اور صرف باہر کے ملک کا پیسہ کمانا چاہتی تھی تاکہ امیر ہو سکوں اور غریبوں والی زندگی سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں اپنی زندگی گزار سکوں، جیسی کہ میں ہمیشہ فلم اور ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ ہمارے محلے میں جو لوگ امیر تھے صرف ان کے پاس ہی موبائل ہوتا تھا۔ ان میں سے ہی ایک گھر عالیہ کا تھا جو میری اسکول کی دوست تھی اور وہ امیر تھی، اس لیے اس کے پاس اپنا موبائل فون تھا۔ میں ہر روز عالیہ کے گھر جاتی تھی اور اس کے فون سے مروہ سے بات کیا کرتی تھی اور اس سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں نے مروہ سے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ باہر کی زندگی کیسی تھی یا کیا وہ باہر جا کر خوش بھی تھی یا نہیں، کیا اس کو ہماری یاد آتی بھی تھی یا نہیں، بلکہ میں تو اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں غریبوں والی زندگی گزار کر تنگ آ چکی تھی اور اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر مروہ کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی بہت حیران ہوتی تھی اور مجھے سمجھاتی تھی کہ باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ میں سوچتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے ابا بھی باہر کے ملک میں ہی نوکری کرتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے باہر کی زندگی اس زندگی سے تو بہت بہتر تھی جو کہ میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار رہی تھی۔ میں ہر روز مروہ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ بس کسی طرح مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں اس کے پاس جا کر ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار تھی جس سے میں ڈھیر سارے پیسے کما سکتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مروہ کے ساتھ ہونے والی میری سب باتیں عالیہ کے علاوہ اس کا بھائی بھی سن رہا تھا اور ایک شیطانی پلان بنا رہا تھا جس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی بھی عزت خراب ہونے والی تھی۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ عالیہ کا بھائی عاصم میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا۔ میں تو بس ہر روز عالیہ کے سامنے بیٹھ کر مروہ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی اور عاصم میری باتیں سن کر میرے ہی خلاف ایک جال بننے میں لگا ہوا تھا۔ جب مروہ کو سعودی عرب گئے 5 مہینے گزر گئے تو مروہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں خالہ یہ خبر سن کر میں خوش تو ہوئی تھی، مگر میری سب سے بڑی خوشی صرف اسی میں تھی کہ میں باہر ملک جاؤں اور عیش و عشرت والی زندگی گزاروں جس کے خواب میری آنکھوں میں بچپن سے ہی تھے، اور عالیہ کا طرز زندگی دیکھ کر وہ دن بدن پروان ہی چڑھ رہے تھے۔ مروہ کی ماں بننے کے بارے میں عاصم کو بھی معلوم ہو گیا تھا اور تب اس کے ہاتھ وہ وجہ لگ گئی تھی جب وہ مجھے استعمال کر سکتا تھا۔ مروہ کے ماں بننے کی خوشخبری تو جیسے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اماں تو سجدے میں گر پڑی تھی، ابا کی آنکھیں بھی نم تھیں اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر میری خوشی کی وجہ مروہ کا ماں بننا نہیں تھا۔ میری خوشی تو کچھ اور تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرا مروہ کے پاس جانا آسان ہو جائے گا۔ میں اتنی بے صبر تھی کہ میرے کان صرف میری ہی مرضی کی بات سننا چاہتے تھے اور مروہ کی یا کسی اور کی کسی بات کی مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مروہ کی تھکن، اس کے دکھ، اس کی غربت کی کمی، اس کی تنہائی مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں تو بس اپنے خیالوں میں خود کو سعودی عرب کے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے کیش کاؤنٹر کے پیچھے دیکھتی تھی، یا کسی ہال میں ویلکم ڈرنکس پیش کرتے ہوئے دیکھتی، یا خوبصورت لباس میں فیشن شوز میں جیسے میں فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ ایک دن جب میں مروہ سے بات کرنے عالیہ کے گھر گئی تو عاصم نے مجھے خود مخاطب کیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ مقدس، کیا تم واقعی باہر اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہو؟ عاصم کی بات سن کر تو جیسے میں چونک گئی تھی، پہلی بار وہ براہ راست مجھ سے بات کر رہا تھا، مگر میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ مجھے سعودی عرب جانے کے لیے اس کے ایک دوست سے ملنا ہوگا، کیونکہ بقول اس کا دوست امارات میں ایک کمپنی چلاتا تھا
اور وہ وہاں خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو ریسیپشن، سیلز یا ایونٹ مینجمنٹ کی نوکری دیتا تھا، مگر اس نے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ مجھے اس کے دوست کو جا کر خود انٹرویو دینا تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بے تابی سے بس یہی پوچھا تھا کہ مجھے کہاں اور کب جانا تھا۔ عاصم مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ مجھے خود وہاں لے کر جائے گا اور عالیہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون سا ملا تھا کہ عالیہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ شاید قسمت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ میں عالیہ کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ اس کی خالہ کہ ہاں، اماں بھی عالیہ کے نام پر فوراً مان گئی تھی۔ اگلی شام عالیہ اور عاصم مجھے لے کر لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی میں خوشگبیاں ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کوئی انجانا خوف دل میں سرسرا رہا تھا۔ ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہنچے تھے، جہاں عاصم نے بتایا تھا کہ وہ شخص ابھی پہنچا نہیں تھا، اس لیے ہم پہلے روم میں جا کر آرام کر لیتے۔ روم کا سن کر میں ڈر گئی تھی۔ عاصم کو شاید محسوس ہو گیا تھا کہ میں ڈر گئی تھی، تب ہی وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اس کا دوست میرے لیے خود اس ہوٹل میں میرا انٹرویو لینے آ رہا تھا، اور وہ تھکا ہوا آئے گا تو انٹرویو بھی آرام سے کرے گا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں فکر نہ کرتی، کیونکہ وہ اور عالیہ بھی تو ساتھ میں ہی ہیں۔ مجھے اس وقت کچھ بھی غلط نہیں لگا تھا، کیونکہ عالیہ وہاں تھی اور عاصم اس کا بھائی تھا۔ مگر جیسے ہی ہم روم میں پہنچے تھے، عالیہ کہنے لگی تھی کہ اسے کچھ لینا تھا اور وہ جلدی واپس آ جائے گی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ واپس نہیں آئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی تھی۔ کمرے میں صرف میں اور عاصم رہ گئے تھے۔ وہ کمرہ بند تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، مگر آواز بند تھی۔ میں نے بے چینی سے عاصم سے پوچھا تھا کہ اس کا وہ دوست کب آئے گا؟ میری بات سن کر عاصم نے مجھے غور سے دیکھا تھا اور کہنے لگا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں آنے والا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ شاید وہاں عالیہ آ جاتی، مگر وہ دروازہ اندر سے بند تھا، جو عاصم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کر دیا تھا، اور میرا دھیان وہاں جا ہی نہیں سکا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا تھا کہ عاصم بھائی، اگر وہ مذاق کر رہے تھے تو وہ مذاق اچھا نہیں تھا۔ میں چیخ کر کہنے لگی تھی کہ پلیز عالیہ کو بلائیں، مگر عاصم کا چہرہ بدل گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ شیطان بول رہا تھا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے گھٹیا لہجے میں کہنے لگا تھا کہ عالیہ وہاں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سب جانتی تھی۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ تم بھی جانتی ہو کہ تم کس چیز کے لیے آئی ہو، اب یہ موقع ضائع نہ کرو۔ تم امیر بننا چاہتی ہو نا؟ میں نے چیخنے کی کوشش کی تھی، مگر عاصم نے زور سے میرا بازو پکڑا تھا اور مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اور ویسے بھی جب میں نے خود کہا تھا کہ میں ہر کام کے لیے تیار تھی، بس مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہزار ہزار کے ڈھیروں نوٹ رکھے تھے اور کہنے لگا تھا کہ لو پیسے اور میرا کام کرو، کیونکہ اب یہ بھی ایک کام ہے اور تمہیں اس کے بدلے پیسے ملیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی، میں لڑکھڑا رہی تھی اور زمین پر گر گئی تھی۔ عاصم کے الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے، تم جیسی لڑکیاں تو اپنی عزت خود تشتری میں رکھ کر پیش کرتی ہیں، تم سے تو صرف فائدہ اٹھانا باقی تھا۔ اور اس رات میری عزت، میری سادگی، میری خواہشیں سب ایک شیطانی انسان کے ہوش کی نظر ہو گئی تھی۔ میں بند کمرے میں عالیہ کا انتظار کرتی رہ گئی تھی۔ نہ وہ آئی تھی، نہ کوئی اور جو مجھے اس درندے سے بچا سکتا۔ وہ درندہ مجھے بے آبرو کر کے میرے منہ پر پیسے مار کر جا چکا تھا۔ وہ رات مجھے شدت سے خود پر اپنے گھٹیا پیسے کمانے کے خوابوں پر غصہ آیا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے کپڑوں کو درست کرتی اپنی ٹوٹی ہوئی انا کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے کے دروازے سے باہر نکلی تھی اور سیدھا بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑی تھی۔ مجھے عالیہ نہ ملی تھی، نہ اس کے بھائی کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ تھا۔ میں سارا راستہ خاموش رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر ایک دم تالا لگا ہوا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں مجھے کہنے لگی تھی کہ کیا میری طبیعت ٹھیک تھی؟ میں نے خالی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تھا اور صرف سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہاں سب کچھ پہلے جیسا ہی تو تھا، وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں تھیں، مگر میرے اندر کچھ مر چکا تھا، کچھ ایسا جو کبھی واپس نہیں آنے والا تھا۔ میں بہت دیر تک اپنے بے آبرو وجود کو گھورتی رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب مجھے کسی نامعلوم نمبر سے ایک ویڈیو ملی تھی۔ اس ویڈیو میں
میں ہی تھی، وہی ہوٹل کا کمرہ تھا، وہی لمحے تھے اور وہی بے بسی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر میں اندر تک جھلس گئی تھی۔ اس ویڈیو کے بعد ایک میسج بھی ملا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ ویڈیو سب کو دکھا دی جائے گی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ خاموش رہو اور بس کام کرتی رہو، تمہیں اور بھی جگہوں پر لے جانا ہے۔ میرا سارا وجود لرز گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھ پر قیامت گزری تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، مگر وہ تو قیامت کا بس کچھ ہی حصہ تھا۔ ابھی تو میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہونا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ فون توڑ دیا تھا جو میرے گھر کے دروازے پر پڑا تھا، مگر وہ دھمکی میرے ذہن میں بجلی کی بن کر گونج گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے عالیہ نے پھر کبھی مجھ سے بات نہ کی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ عالیہ کے گھر جا کر اس کو اس کے گھٹیا بھائی کی حقیقت بتا سکتی، مگر عالیہ کی فیملی کچھ دنوں کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو کچھ بتایا تھا۔ میں بس خاموشی کا مجسمہ بن گئی تھی اور خالی نظروں سے گھر کے در و دیوار کو تکتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی دن عاصم اماں ابا کے سامنے میری وہ ویڈیو رکھ دے گا اور اماں ابا مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ وہ تو جانتے ہی تھے کہ میرا عالیہ کے گھر کتنا آنا جانا تھا۔ میرا ہر دن ڈر سے لرزتے گزرتا تھا۔ میں ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی تھی۔ ہر آہٹ پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ عاصم تھا۔ اس دن کے بعد سے بھی میرا مروہ کے پاس سعودی عرب جانے کا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ میں اس کے پاس ہر قیمت پر جانا چاہتی تھی، مگر اب میرے پاس عالیہ کا موبائل بھی نہیں تھا جس سے میں مروہ سے کوئی رابطہ رکھ سکتی۔ کافی مہینے گزر گئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بھولنے لگی تھی جو کچھ میرے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں ہوا تھا۔ ایک طرح سے میں خوش بھی تھی کہ اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ایک دن جب میں گھر میں اکیلی تھی تو دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی تھی کہ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں ہمارے محلے کا ہی ایک بچہ ہاتھ میں لفافہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس بچے سے وہ لفافہ پکڑا اور جب میں اس سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ لفافہ بھاری تھا۔ میں نے اندر آتے ہی اس لفافے کو کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس میں میری کچھ تصویریں تھیں جو اسی ہوٹل کے کمرے میں بنائی گئی تھی، اور ان تصویروں میں میری حالت دیکھ کر کوئی بھی مجھے بے عزت اور بے آبرو ہونے کا طعنہ دے سکتا تھا۔ ان تصویروں کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر میں چاہتی تھی کہ وہ تصویریں میرے اماں یا مروہ کے ہاتھ نہ لگیں تو مجھے اس کے اوپر لکھے پتے پر جانا تھا اور ایک بار پھر سے وہ سب کچھ کرنا تھا جو پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ مجھے ایک جرجری سی آ گئی تھی اور میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس لفافے کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر میں اس بھیجے ہوئے پتے پر نہ گئی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ پہلے تو میں یہ شکر کرتی تھی کہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی میری روح تک کانپ گئی تھی کہ اگر اس بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو اماں ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں نے اس لفافے کو آگ لگا کے پانی میں بہا دیا تھا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ میں دوبارہ ویسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو پرسکون کیا تھا اور گزرے ہوئے دنوں کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس لفافے کو جلا دینے سے میری مشکلات ختم ہو گئی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ایک اور لفافہ میرے گھر کی دہلیز پر پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں خوشی سے اچھل پڑی تھی کیونکہ وہ لفافہ مروہ نے بھیجا تھا۔ اس لفافے میں ایک نیلے رنگ کا کاغذ تھا اور اس میں لکھا تھا کہ اب اس کی ڈیلیوری کے آخری دن تھے اور اس کو میری ضرورت تھی کیونکہ وہ گھر کے سب کام اکیلی نہیں کر سکتی تھی اور وسیم ڈیوٹی پر ہوتا تھا۔ اس کو آرام کی ضرورت تھی اور کسی اپنے کی ضرورت تھی جو اس کا خیال رکھ سکتا، اس لیے وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ میں تو خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے عاصم، عالیہ، اس ہوٹل میں گزرنے والی وہ بھیانک رات اور عاصم کی طرف سے ملنے والا وہ لفافہ، سب کچھ ہی تو نکل چکا تھا اس وقت۔ اگر میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا تو صرف یہ کہ میں بہت جلد مروہ کے پاس جانے والی تھی اور میرے خواب بہت جلد پورے ہونے والے تھے۔ میں ایک بار پھر سے وہ خواب دیکھنے لگی تھی جو عاصم کے میری زندگی میں آ جانے کے بعد سے تھم گئے تھے۔ جب میں نے اماں ابا کو اس بارے میں بتایا تو اماں بھی بے تحاشا خوش ہو گئی تھی اور میرے مروہ کے پاس جانے پر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔
بلکہ اماں ابا تو مجھے خوشی خوشی مروہ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بہت خوشی خوشی اپنا سارا سامان تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اونچے اونچے خواب ایک بار پھر میری آنکھوں میں لوٹ آئے تھے۔ میں وہ سب کچھ سوچنے لگی تھی کہ مجھے مروہ کے پاس جا کر کیا کچھ کرنا تھا اور کس طرح سے ڈھیر سارے پیسے کمانے تھے۔ جس دن میں اس لفافے پر لکھے ہوئے پتے پر جانے والی تھی، ابا بہت خوشی خوشی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ ایک بڑی سی بلڈنگ تھی جہاں سے مجھے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لینے تھے، کیونکہ مروہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میرے سارے کاغذات کا کام وسیم نے مکمل کروا دیا تھا اور مجھے بس وہ کاغذات ایک بڑی سی بلڈنگ میں جا کر لینے تھے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر جانا تھا جہاں سے میں مروہ کے پاس جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس بڑی سی بلڈنگ میں ابا کے ساتھ ہی گئی تھی اور ایک سوٹڈ بوٹڈ والے آدمی سے ملنے کے بعد مجھے میرے سارے کاغذات مل گئے تھے۔ چند ہی دنوں کے بعد میری فلائٹ تھی اور مجھے لاہور سے سعودی عرب جانا تھا۔ اماں ابا مجھے مروہ کے پاس بھیجنے سے تو خوش تو تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک نمی تیر رہی تھی، کیونکہ ایک بیٹی تو پہلے ہی ان سے دور جا چکی تھی اور میں بھی شاید ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی تھی۔ اس دن میں بہت خوش ہو کر تیار ہوئی تھی۔ ابا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ آئے تھے اور میں خوشی خوشی جہاز کی طرف جانے ہی والی تھی جب ایک آدمی نے آ کر مجھے روکا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے سامان کی تلاشی لینا رہ گیا تھا۔ میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ بھی سفر کا ایک ضروری حصہ تھا، مگر اس آدمی کے ساتھ جانا میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گیا تھا جہاں میرے سامنے ہی گٹیا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر اس آدمی نے مجھے زور سے پکڑ لیا تھا جو مجھے لے کر عاصم کے پاس آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہوٹل کا وہی منظر گھوم گیا تھا جس کو میں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عاصم کی بات سن کر میرے رہے سہے اوصاف بھی خطا ہو گئے تھے۔ مجھے کہنے لگا تھا کہ اس نے مجھے بہت آرام سے اپنے پاس بلایا تھا، کسی بچے کے ہاتھ وہ لفافہ بیچ کر، مگر میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تب اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا کہ اس کو مروہ کے نام کا لفافہ بھیجنا پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مروہ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکوں گی، اور ایسا ہی تو ہوا تھا۔ میں اس لفافے پر اندھا یقین کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اماں ابا کو تو یہی لگا تھا کہ میں مروہ کے پاس جا چکی تھی، اس لیے وہ مجھے تلاش کرنے نہیں آ سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہر دن مجھ پر ایک نئی قیامت ڈائی جاتی تھی۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور نہ جانے کون کون آ کر مجھے اپنی ہوش کا نشانہ بناتا تھا، اور عاصم بھی ان میں سے ایک ہی تھا۔ ہر روز درد سے، تکلیف سے چیختی چلاتی رہتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے یقین ہوتا چلا گیا تھا کہ اس تاریک کمرے میں میری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ میری قسمت میں جو اذیت لکھ دی گئی تھی مجھے اس اذیت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں ہر روز اپنے مرنے کی دعا کرتی تھی، مگر قسمت میرے لیے ہر قدم پر ایک نیا امتحان تیار رکھتی تھی۔ مجھے نہ جانے کون کون سی دوائیں دے کر بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار میری آنکھیں کھلتی تو کمرہ تاریک ہوتا، یا اگر کبھی روشن بھی ہوتا تو میں اپنے سامنے موجود چہروں کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ آخر ایک دن قسمت کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا جب ان لوگوں نے مجھے لاوارثوں کی طرح کسی سڑک کے کنارے پر پھینک دیا تھا۔ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا تھا، یا میں ان کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ مجھے کچھ لوگوں نے پانی پلایا اور مجھ سے میرا نام اور پتہ پوچھنے لگے۔ مجھے ان لوگوں کو اپنے ابا کا نام اور پتہ بتانا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اپنے ابا کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ مروہ کے پاس جانے کا خیال میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں دوبارہ مروہ کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے وہ مجھے خود ہی فون کر کے کیوں نہ بلاتی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے بس نام کے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ بری طرح سے پھٹ چکے تھے اور میرے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ کوئی بھی میری حالت دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ جب میں اپنے اماں ابا کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی اونچا اونچا رونے لگی تھی اور بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتی تھی۔ ابا تو ایک لفظ تک نہیں بول سکے تھے، ان کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کی خاموشی بہت گہری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا میرے ساتھ ہمدردی کریں گے، مگر جب کچھ دن گزرے تو میری طبیعت بوجھل ہونے لگی
اور مجھے متلیاں ہونے لگی، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں حاملہ تھی۔ تب ہی ابا آگے بڑھے اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور مجھے کہنے لگے کہ اسی لیے میں تجھے منع کرتا تھا کہ تو امیر لوگوں سے دوستی نہ کیا کر۔ مجھے ابا کی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تب ابا نے ایک لفافہ میرے منہ پر دے مارا تھا جس میں میری عاصم کے ساتھ غیر اخلاقی تصاویر تھی، جس کو دیکھ کر میں نظریں چرا گئی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ میرا عالیہ کے گھر آنا جانا تھا اور وہ مجھے منع کرتے رہ جاتے تھے، مگر میں ضد کر کے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ ابا کو لگا تھا کہ میں عاصم کے ساتھ جان بوجھ کر منہ کالا کر کے آئی تھی۔ میں ان کو اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی، مگر کسی نے بھی میری بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اوپر سے میرا بڑھتا ہوا پیٹ مجھے مزید رسوائی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابا نے مجھے دھکے دے کر اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے۔ میں اپنا لاغر وجود لے کر در در پھرنے لگی تھی، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کبھی کسی سڑک کنارے سو جاتی اور کبھی کسی پارک میں پڑے بینچ پر سو جاتی، جہاں پر میرے ہی جیسی اور بھی بہت سی بھکاری عورتیں سو رہی ہوتی تھیں۔ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ امیر ہونے کے سب خواب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار کر میرے بچے کچے وجود کو نوچ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میرے اماں ابا کیسے تھے یا مروہ کیسی تھی۔ مجھے تو صرف اس بات پر شرمندگی تھی کہ میں نے عاصم کے بارے میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بتا دیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نہ جانے مجھے کون عورتیں ایک سرکاری ہسپتال میں چھوڑ گئی تھی، جہاں پر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس بچے کا باپ کون تھا، مگر وہ بچہ بے حد معصوم تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اپنے اوپر گزرنے والی ہر قیامت کو بھول چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے جینے کا مقصد ایک نئی وجہ مل گئی تھی۔ میں ہر روز اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر خود میں جینے کی ایک نئی ہمت پیدا کرتی تھی۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اس لیے کبھی کسی سڑک کنارے سو جایا کرتی تھی، مگر اب میرے ساتھ ایک بچے کی زندگی بھی جڑی تھی جس کو میں اپنی طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تب ہی میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی تھی۔ میں اس دارالامان میں محنت کرتی تھی۔ میں وہاں پر ہر وہ کام کرتی تھی جو میں نے اپنے گھر میں بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پر لوگوں کے گندے کپڑے دھوتی، ان کے میلے کچیلے برتن صاف کرتی اور ان کے کمرے کی گندگی اٹھاتی، صرف اور صرف اپنے چھوٹے طلال کے لیے۔ میری دنیا طلال سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی، اور میں اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے لوگوں کے جوتے ہی کیوں نہ صاف کرنے پڑتے۔ جیسے جیسے طلال بڑا ہو رہا تھا، اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا باپ جو بھی تھا وہ ایک وجیہہ شخصیت کا مالک تھا۔ تب ہی طلال میں بھی ایک عجیب کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی، مگر ایک دن جب ایک بہت امیر آدمی دارالامان میں خیرات کرنے آیا تھا تو میری نظر اس کے پہ جم کر رہ گئی تھی، کیونکہ طلال کے چہرے میں اس کی شباہت تھی۔ وہ آدمی بھی طلال کو اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا تھا، کیا میں اس کو جانتی تھی؟ میں اس کے سوال پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا اتنے امیر کبیر آدمی سے کیا تعلق تھا، مگر اس آدمی کی نظریں طلال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ طلال کا بھی وہی رنگ و روپ تھا، وہی قد کاٹ تھا اور جو اس آدمی کا تھا۔ تب ہی وہ آدمی دارالامان والوں سے بات کر کے مجھے اور طلال کو اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ماضی کے سب لمحات گزر گئے تھے۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر تب ہی وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ طلال کا باپ تھا۔ میں اس کی بات سن کر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ وہی میرا مجرم تھا۔ اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میرے ساتھ غلط کرنے کے بعد اس کو ایک لمحہ بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ اس کا نام تیمور تھا اور وہ شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ہر رات میرا چہرہ اس کے سامنے کسی بھیانک خواب کی طرح جاتا تھا۔ تیمور کی ایک بہن تھی جو میری ہی عمر کی تھی اور اس کی عزت بھی کسی نے خراب کر دی تھی۔ تب اس کو احساس ہوا تھا کہ اس نے بھی کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ تب ہی تو اس کی بہن کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ بہت عرصے سے میری تلاش میں تھا، اس لیے میرے نام کا صدقہ ہر جگہ دیا کرتا تھا، ہر جگہ میرے نام کی خیرات دیا کرتا تھا تاکہ کسی طرح اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکے، مگر یہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کا گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔
مجھے بھی اس کی باتوں پر کچھ یقین تو ہو ہی گیا تھا، کیونکہ طلال بالکل تیمور کی کاپی ہی تو تھا۔ اس کے بھی تو وہی نین نقوش تھے جو تیمور کے تھے۔ میں بہت مشکل سے تیمور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج مجھے تیمور کے نکاح میں رہتے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں۔ تیمور عاصم کا ہی دوست تھا اور انہی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے میری عزت خراب کی تھی، مگر سچ کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہی کچھ اس کی بہن کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور وہ زندہ نہیں رہی تھی تب اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ عاصم کو سزا بھی دلوائی تھی۔ آج عاصم اپنی باقی زندگی جیل میں گزار رہا ہے۔ ابھی تک میری عالیہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب میں عالیہ کی تلاش میں ہوں تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا تھا۔ مروہ کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر میرے گھر والے دوبارہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں میرا اپنا ہی قصور تھا۔ آج میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں، مگر اب مجھے اس روپے پیسے کی کوئی طلب ہی نہیں رہی تھی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔